السلام علیکم۔ شہر کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں مریضوں کا رش لگا ہوا تھا۔ معمولی نوعیت کے مریض ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد دوائی کا شاپر تھامے خوشی خوشی گھروں کو روانہ ہو رہے تھے، جبکہ بہت سے ایمرجنسی اور انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں موت و حیات کی کشمکش میں تھے۔ بالائی منزل کے ایک کمرے میں دو مریض ہسپتال کے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مریض قدرے بہتر تھا اور اٹھنے بیٹھنے کے قابل تھا۔ اس کا بیڈ کھڑکی کے بالکل قریب تھا۔ وقف- وہ وقفے وقفے سے اٹھ بیٹھتا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا، جبکہ دوسرا کمزور و نحیف شخص مسلسل بیڈ پر لیٹا رہتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے تھے اور باتیں کر کے وقت گزار رہے تھے۔ کھڑکی کی سمت والا مریض ہنس مکھ اور بھلے مانس شخص تھا۔ وہ ساتھی مریض کا خیال رکھتا اور کھڑکی کے باہر والا منظر ساتھی کو بتاتا رہتا، جسے دوسرا شخص بڑی توجہ سے سنتا اور وہ روزانہ باہر کا منظر سننے کے انتظار میں رہتا۔ وہ شخص اسے بتاتا کہ کھڑکی سے ایک سرسبز خوبصورت باغ نظر آتا ہے، جس میں خوبصورت درخت اور رنگ برنگے پھول خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ صبح کا منظر تو بہت دل لبھانے والا ہوتا، جب پرندوں کی چہچہاہٹ بلند ہوتی اور وہ ایک لمبی اڑان بھرتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکل جاتے۔ صبح کی سیر کرنے والے ادھیڑ عمر بابے جب تھکتے تو بینچ پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے نظر آتے۔ اسی اثناء میں مالی بابا کے سائیکل کی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی۔ وہ ان بزرگ ساتھیوں کو سلام کر کے اپنی سائیکل کو ایک مخصوص جگہ پر کھڑا کرتا اور پھر پودوں کی تراش خراش میں مصروف ہو جاتا۔ اس کی گھاس کاٹنے والی مشین کی گھرڑ گھرڑ کی آواز بڑی بھلی لگتی۔ دوپہر کے وقت اگرچہ پارک میں رش کم ہوتا، مگر پردیسیوں اور مسافروں کی ایک بڑی تعداد وہاں آرام کرتے نظر آتی۔ عصر کے وقت تو باغ میں رونق لگ جاتی، جب بچے جھولوں سے محظوظ ہو رہے ہوتے اور ان کی مائیں گھاس پر دائرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو محلے کے دلچسپ واقعات سنا رہی ہوتی۔ اسی وقت آئس کریم اور غبارے بیچنے والے کی خوب بکری ہوتی۔ وہ جب اپنی مخصوص آواز لگاتے تو بچے جھولوں کو چھوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ رنگ برنگے غبارے خریدتے اور میٹھی آئس کریم کھاتے ہوئے مزے اڑاتے۔ شام ڈھلتے ہی پارک کی رونق اس وقت دوبالا ہو جاتی جب نوجوان جوڑے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے باغ میں داخل ہوتے۔ زندگی اور حسن و دلکشی سے بھرپور چہرے ایک رومانوی ماحول پیدا کر دیتے۔ کھڑکی کے نزدیک والا مریض لمحہ بلہمہ تمام صورتحال سے ساتھی مریض کو آگاہ کیے رکھتا۔ ساتھ ہی وہ اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر بڑھاپے کے قصے بھی سناتا رہتا۔ ساتھی مریض یہ تمام تفصیلات بڑی توجہ سے سنتا اور پھر تصور کی دنیا میں کھو جاتا۔ اسی لمحے اسے بیماری کی تکلیف میں کمی محسوس ہوتی اور وہ حشاش بشاش ہو کر باغ کے خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہونے لگتا۔ ایک روز صبح سویرے جوں ہی نرس کمرے میں داخل ہوئی تو کھڑکی والا شخص کو بے حس و بے حرکت پایا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ساتھی مریض کو زندگی کی رہنائیوں سے محظوظ کرنے والا آج یہ دنیا چھوڑ چکا تھا۔ ساتھی مریض کی آنکھ کھلی تو کھڑکی والا بیڈ خالی نظر آیا۔ کچھ دیر تو وہ انتظار کرتا رہا، مگر جب اسے اپنا دوست نظر نہ آیا تو نرس سے پوچھنے لگا۔ نرس نے اسے بس اتنا بتایا کہ وہ گھر رخصت ہو گیا ہے۔ ساتھی مریض غمگین ہو گیا کہ ایک مخلص اور جیدار انسان آج اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مریض نے نرس سے گزارش کی کہ اس کا بستر کھڑکی کے پاس لگا دے۔ نرس نے ایسا ہی کیا، اسے کھڑکی کے پاس والے بیڈ پر منتقل کیا
اور پھر دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس شخص کو باہر کا منظر اور وہ باغ دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے کونیوں کے بل بمشکل اٹھنے کی کوشش کی تاکہ کھڑکی سے جھانک سکے، مگر اسے صرف ایک دیوار نظر آئی۔ اس نے ہمت کی اور مزید آگے ہو کر نظر دوڑائی، مگر وہ باغ تو کجا کوئی ایک درخت بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ اس کی نظر کا دھوکہ تو نہیں۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ نرس دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ یہاں موجود وہ مریض سب کچھ کیسے دیکھ لیتا تھا جو وہ مجھے بتایا کرتا تھا۔ نرس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بتانے لگی کہ وہ شخص تو نابینا تھا اور یہ دیوار تک دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ نرس ٹشو سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس رخصت ہونے والے شخص پر حسرت کرنے لگی جو خود تو اس دنیا کو چھوڑ چکا تھا اور نابینا ہونے کے باوجود وہ شاید دوسرے مریض میں زندگی کی لہر دوڑانا چاہتا تھا، اسے خوشی دینا چاہتا تھا، اس کی بیماری کی شدت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر وہ شخص بھی حیران رہ گیا اور اس سے ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کو خوشی دینے سے بڑھ کر دوسری کوئی خوشی نہیں۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور اس پر کچھ خرچ بھی نہیں آتا، لہٰذا خوش رہیں اور خوشیاں پھیلاتے رہیں۔